ہمارے آقا ہمارے ملجا امام اعظم ابو حنیفہ۔ آپ اتنے ذہین تھے امام اعظم ابو حنیفہ کہ ایک مرتبہ آپ کی بارگاہ میں مسئلہ پیش ہوا۔ وہ مسئلہ یہ تھا کہ ایک عورت لکڑی کی سیڑھی پر چڑھی، اب وہ راستے میں تھی کہ اس کے شوہر نے کہا اگر اوپر چڑھے گی تو طلاق، نیچے اترے گی تو طلاق۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس مسئلہ آیا کہ اب اس عورت کو بچائیں کیسے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس لکڑی کی سیڑھی اس کو اٹھاؤ، اٹھا کے نیچے رکھ دو، عورت سمیت یہ بچ جائے گی۔ عقل کا استعمال۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک اور مسئلہ پیش ہوا کہ ایک عورت اپنے شوہر کے پاس پانی کا پیالہ لے کر پہنچی تو شوہر نے کہا کہ نہ اس کو پیو گی، نہ کسی کو دو گی، نہ اسے پھینکو گی، اگر یہ کیا تو طلاق۔ اب امام اعظم اس کی بیوی بچہ نہیں ہے۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ کپڑا لے، وہ پانی وہ کوزے میں ڈالے اور اس کو جذب کرے۔ جب کپڑا پانی جذب کر لے گا تو اس میں نہ پھینکنے کا رہا، نہ دینے کا رہا، نہ پینے کا رہا۔ اس طرح امام اعظم ابو حنیفہ مسائل کے جواب عطا فرماتے تھے۔ بڑا پیارا انداز تھا امام اعظم ابو حنیفہ کا۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ کو کبھی اپنے مسئلے کے بیان پر افسوس ہوا؟ آپ نے فرمایا مجھے ایک اپنے اجتہادی مسئلے بیان کرنے افسوس ہوا، وہ یہ تھا کہ ایک عورت مر گئی، اس کے حاملہ تھی، اس کے پیٹ میں بچہ تھا، تو آپ نے فتویٰ دیا کہ اس کا پیٹ چاک کر کے بچہ نکالا جائے۔ افسوس صرف اس بات پر تھا کہ میں یہ نہیں جانتا تھا کہ بچہ زندہ نکلے گا کہ مردہ نکلے گا۔ اس پر میں نے ایک مردہ کو تکلیف دینے کا فتویٰ دیا۔ تو جس نے مسئلہ پوچھا بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے کہا امام وہ آپ کی خطا نہیں تھی، آپ پر فضل تھا، وہ بچہ جو نکلا تھا وہ میں خود ہوں۔ فتاوی رضویہ پہلی جلد کے صفحہ نمبر 145 پر میرے آقا اعلیٰ حضرت نقل کرتے ہیں، خطیب امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے راوی ہیں کہ مجھے کوئی ایسا شخص نظر نہ آیا جو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے زیادہ حدیث کی تفسیر اور اس سے پائے جانے والے فقہی نکات کی جگہوں کا علم رکھتا ہو۔ اتنی پیاری فقاہت تھی۔ آپ کے استادوں میں حضرت امام عامش اب ان کے پاس حاضر تھے، تو انہوں نے ان سے کچھ مسائل دریافت کیے امام اعظم سے۔ ان سے کچھ مسائل پوچھے گئے امام اعظم کے ان استاد سے، یہ آپ کے مشائخ میں شامل ہے، استادوں میں شامل ہیں۔ فرمایا تم ان مسائل کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو امام اعظم نے جواب دیا۔ آپ نے فرمایا یہ جواب کہاں سے اخذ کیے؟ عرض کیا آپ کی انہی احادیث سے جو آپ سے میں نے روایت کی، اور متعدد حدیثیں ماں سندوں کے آپ نے بیان کر دی۔ اس پر آپ کے استاذ نے فرمایا کافی ہے، میں نے 100 دنوں میں تم سے جو حدیثیں بیان کی وہ تم 1 ساعت میں مجھے سنائے دے رہے ہو، مجھے علم نہ تھا کہ ان حدیث پر تمہارا اس قدر عمل بھی ہے۔ اے فقہا تم طبیب ہو اور ہم عطار ہیں، اے مرد کمال تم نے دونوں کنارے لے لیے۔ یہ آپ کے استاد آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہمارے امام اعظم سے فرمایا آپ پر تو وہ علم منکشف ہوتا ہے جس سے ہم سبھی غافل ہوتے ہیں، اور یہ بھی فرمایا جو ابو حنیفہ کی مخالفت کرے اس سے اس کی ضرورت ہوگی کہ مرتبے میں ابو حنیفہ سے بلند اور علم میں ان سے زیادہ ہو، ورنہ ان کی مخالفت کیوں کر رہا ہے؟ ایک اور امام فرماتے ہیں عورتیں آپ کا مثل پیدا کرنے سے عاجز ہیں، آپ کو علم میں ذرا بھی تکلف نہیں۔ یہ امام اعظم کے فضائل پہ ہمارے فقہا، ہمارے ائمہ، ہمارے محدثین کے اقوال ہیں، جسے ہمارے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے نقل کیا ہے۔ اسی طرح امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ابو حنیفہ سے زیادہ صاحب عقل عورتوں کی گود میں نہ آیا، یعنی جہاں میں کسی کی عقل ان کی مثل نہیں۔ اور ایک اور بزرگ فرماتے ہیں اگر ابو حنیفہ کی عقل ان کے زمانے والوں کی عقل جمع کی جائے تو ان سب کی عقلوں کے مجموعے پر ان کی عقل غالب آ جائے۔ اس قدر آپ ذہین تھے، اس قدر آپ کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ عطا فرمائی کہ ہر اسلامی بھائی غور کرے اپنی عقل کو استعمال کرنے کی، اپنی عقل کو درست سمت میں استعمال کرنے کی۔ ہمارے آقا